بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیر و خرید سے ہوں گے۔ عزیز و قارب، دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کرنا انسان کو اللہ پاک اس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں یہ مشہور ہے، ایک اللہ کا بندہ تھا۔ ویسے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی انسانیت ہے، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور انسان کو ہر وقت یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ ہی کا دوست ہوں اور اللہ میرا دوست ہے۔ اسی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے۔ اس اللہ والے کو لوگوں نے اس کی زندگی میں بہت زیادہ سمجھایا کہ آپ عمرہ کر لیں، حج کر لیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، اتنا مال دیا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں حج کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص مسلسل ٹالتا رہا اس بات کو، وہ نہیں جاتا رہا۔ لیکن ایک مرتبہ اس کی زندگی کے آخری ایام کہیں تھے، تو اس کو جب لوگوں نے کہا کہ آپ حج کے لیے چلے جائیں، تو وہ اللہ کی مدد سے حج کے لیے چلا گیا۔ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ حج کرنے چلا گیا تو وہ اس نے کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ ایک چکر لگایا، دوسرا لگایا، کہتے ہیں تیسرے یا چوتھے چکر کے بعد اس شخص نے 2 رکعت نفل پڑھنے کی نیت باندھی۔ 2 رکعت نماز نفل جب پڑھنے لگا، 1 رکعت مکمل کی، دوسری رکعت کے سجدے میں تھا کہ اس شخص کی روح پرواز ہو گئی اور وہ شخص اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہاں پہ اس کو جو چیزیں ملی، ایک تو یہ کہ حج کے مبارک دن تھے، دوسرا یہ کہ کعبۃ اللہ کے اندر اس کی ساتھ اتنا اچھا اس کی موت ہوئی، تیسرا یہ کہ سجدے کی حالت میں وہ اللہ پاک کے پاس چلا گیا۔ لوگ بڑے عش کرنے لگے کہ یار اتنا خوش نصیب شخص، اتنی خوش قسمتی اس کی زندگی، آخر کار وہ کیا راز ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے اللہ پاک نے اس کا آخرت کا منزل اتنا آسان کیا اور اس کی موت کو اتنا حسین بنایا۔ لوگ اس کشمکش میں اس کو جاننے کے لیے لوگوں نے، وہ حج کا موسم مکمل ہوا، اس کے بعد لوگ واپس آئے اور ان کے اہل و عیال سے یہ بات پوچھنے لگے کہ آخر وہ کیا چیز ہے، آخر وہ کیا بات ہے، آخر وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے اس شخص کو پوری زندگی لوگ منتیں کرتے رہ گئے۔ لوگ اس کی منت کر رہے تھے کہ بھائی آپ اللہ کے گھر چلے جائیں، بھائی آپ جا کر اللہ کا گھر دیکھ آئیں، آپ حج کر لیں، آپ پہ فرض ہے، لیکن یہ نہیں جاتا رہا۔ پھر یوں اچانک جب گیا، لیکن جب یہ گیا تو وہاں پہ جا کر اس نے حج کرنا شروع کیا، تو اس کے حج کے دوران ہی سجدے کی حالت میں کعبہ شریف کے اندر اس کی اتنی خوبصورت موت آئی۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ جب یہ پوچھنے لگے تو ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہا کہ اس کی اور کوئی خاص وجہ تو نہیں ہے، لیکن ایک کام، ایک بات یہ بہت ہی کوشش اور بہت ہی توجہ کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہ جو کام یہ کرتا تھا، یہ تمام کاموں کو ایک جگہ پر رکھ کے، اور کوئی عمل کرے نہ کرے، لیکن وہ عمل ہر مہینے کے اندر پہلی تاریخوں کے اندر یہ لازمی کرتا تھا اور ہر حالت میں کرتا تھا، یہ بیمار ہو، صحیح ہو، لیکن یہ عمل جو اس نے کرنا تھا وہ یہ ضرور کرتا تھا۔ اور یہ وہ عمل کرتا تھا کہ محلے کے اندر یہ اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو بھی چیز لے کر بازار سے آتا تھا، اتنی ہی مقدار میں وہی چیزیں یہ اپنے محلے کے اندر ایک یتیم کے بچے تھے، ان بچوں کے لیے لایا کرتا تھا۔ ان یتیم بچوں کے لیے وہی چیزیں لاتا تھا، وہی مقدار میں لاتا تھا جو اپنے بچوں کے لیے لاتا تھا۔ تو یہ عمل اس کا تھا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کی اتنی خوبصورت موت دی کہ حج کے دنوں کے اندر، حج کے مقدس مہینے کے اندر اور حرم شریف کے اندر اور سجدے والی اس کو موت عطا کی۔ جب یہ ہر مہینے جب آ کر بچوں کو سامان دیتا تھا تو ان بچوں کی دادی جو تھی بزرگ گھر میں، وہ اس کو ہمیشہ دعا دیتی تھی کہ بیٹا اللہ تیرا خاتمہ ایمان کا کرے، تمہیں سلامتی والی موت دے، تمہیں خوبصورتی موت دے، جب بھی دے تو وہ دعا اس ماں کی رنگ لے آئی۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں ایسے عمل ضرور کریں۔ یتیم
کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کی یہ شان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والوں کے لیے یہ خوشخبری دی ہے کہ جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے سر کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ جل شانہ اس کی اتنی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے اتنے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے عزیز و قارب میں، اپنے محلے میں، اپنے پڑوس کے اندر جہاں کوئی یتیم ہو، کوئی غریب ہو، کوئی مسکین ہو، اس کے ساتھ ہم نے ضرور تعاون کرنا ہے۔ یہ جہاں ہمارے مال کے اندر ہمارے بچوں کا حق ہے، وہیں ان یتیموں کا، ان غرباء کا، ان مساکین کا بھی اللہ جل شانہ نے حق رکھا ہوتا ہے اور رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے۔ یتیم کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے بڑے سے بڑے مقام رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عید کے دنوں میں عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھا جس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو اس سے پوچھا کہ آپ باقی بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں ہیں، آپ نئے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، تو وہ کہنے لگا میں یتیم ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، اس کو گھر لے گئے، اسے کپڑے پہنائے، کھانا پلایا اور کہا آج سے محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے۔ تو یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ یہ اگر انسان سمجھ جائے تو یقین مانے اس کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، دنیا میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے، آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے۔ اس لیے ہمیں اپنے مال کے اندر ہمیشہ یتیم کے حق کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، غریب کے حق کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یتیم کے حق کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کا حق ہمیشہ سے ادا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں وہی لوگ، ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں وہی لوگ، آتے ہیں مصیبت میں کام جو دوسروں کے۔ تو یہی انسانیت ہے، یہی اخلاق ہے، یہی اسلام ہے۔ میرے بھائی، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادتیں اپنی جگہ پر بھی ٹھیک ہیں عبادتیں، یہ بھی کرنی چاہیے، لیکن کسی غریب، کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا بھی عبادت ہے، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا بھی عبادت ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی عبادت ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا بھی عبادت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ یہ سوال کریں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ انسان سوچے گا یا اللہ، انسان بولے گا یا اللہ تو کھانے سے پاک، تو پینے سے پاک، لیکن تجھے بھوک کیسے لگی، تجھے پیاس کیسے لگی؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ تیرے گھر کے پاس فلاں جگہ پہ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پانی پلا لیتا تو مجھے پا لیتا۔ تیرے گھر کے پاس فلاں جگہ پہ فلانا بندہ بھوکا تھا، تو اگر اسے کھانا کھلا لیتا تو مجھے پا لیتا۔ تو اس لیے اگر اللہ جل شانہ کو آپ پانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں، تو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ جو خود کھائیں وہی انہیں کھلائیں، جو خود پہنیں وہی انہیں پلائیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حسن اخلاق کے ساتھ ہمیشہ پیش آنے والا بنائے۔ آمین۔